السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دل جمی اور خوشی کے ساتھ آپ ان اسباق کو فالو کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے دن ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔ سورۃ الناس کی جو اگلی آیات ہیں وہ ہیں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الناس کی پہلی آیات کو مختصر میں دہرا لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کے، یعنی لوگوں کے رب کے جو ہے اس کی پناہ میں آتی ہوں۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ، ملک الناس جو لوگوں کا کیا ہے بادشاہ ہے، الہ الناس کے جو لوگوں کا کیا ہے الہ ہے۔ اب وہ لوگوں کا جو الہ ہے، وہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتی ہوں، لیکن کس سے؟ تو ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ من شر الوسواس الخناس، من حرف جر ہے، شرری مجرور ہے، من کے معنی سے کے ہیں اور شر کے معنی شر کے ہیں۔ من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ تو جس سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کا اور کی آ جائے تو اضافت ہو جاتی ہے، تو شر کو ہم مضاف کہیں گے، اس لیے کہ اس کی اضافت وسواس کی طرف ہے، اور وسواس جو کیا ہے وہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ دونوں مل کر کیا ہوئے؟ مجرور ہوئے من کے لیے۔ تو بہرحال من شر الوسواس الخناس کہ اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس کے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے آ جاتا ہے، یعنی کہ پیچھے ہٹنے والا۔ خناس کے معنی یہ ہیں، تو اس کی مزید تفصیل آپ کسی بھی تشریحی تو تفاسیر ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خناس کیا ہے یہاں پہ؟ خناس کو بعض لوگوں نے یہاں پہ صفت بھی کہا ہے، الوسواس کا، اور بدل بھی کہا ہے، اور بعض نے تو اس کو ایک اور یعنی کہ دوسری صفت کہا ہے، الوسواس کو پہلی صفت کہا ہے اور الخناس کو دوسری صفت۔ بہرحال یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ الوسواس الخناس کی صفت ہے، یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والا، اور کیسا وسوسہ ڈالنے والا؟ خناس کہ جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور بہت ساری حدیث میں ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا جب ایک شیطان ہوتا ہے، بچے کے اوپر بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ، اب الذی بھی اس میں موصولہ ہے، جس سے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ما خلق، ما بھی اس میں موصولہ ہے، اسی طرح سے الذی بھی قرآن میں کئی مقامات پر، متعدد مقامات پر آیا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، الذی خلق الموت والحیات، تو الذی کے معنی کیا ہیں؟ جو، الذی کے جو، یعنی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ وسواس کی طرف سے ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، یوسوسو وسوسہ، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور دلوں کو کہتے ہیں، صدرن کی جمع کیا ہے؟ صدور، صدرن ایک سینے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صدور۔ تو الذی وہ کہ یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، تو فی حرف جر ہے، صدور مجرور ہے، الناس مضاف الیہ ہے، صدور کو پہلے ہم بلکہ مضاف کہیں گے، الناس مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ فی کے لیے مجرور ہوئے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، تو کہا گیا اضافت ہو گئی۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس کے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب مزید اس کی ایکسپلیشن ہو گئی، اس کی وضاحت ہو گئی، من الجنۃ والناس، من سے، جنتی یعنی جنوں میں سے وہ وسوسہ ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، والناس اور لوگوں میں سے بھی۔ تو اس چیز کا ہمیں یہ علم ہو گیا کہ سورۃ الناس کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے خود ہمیں سکھلایا کہ اس اللہ کی پناہ میں آؤ کہ جو کیا ہے؟ لوگوں کا رب ہے، اور وہ جو رب ہے نا وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ تو پناہ کس چیز کی پناہ مانگنی ہے؟ وہ وسوسہ ڈالنے والے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسہ ڈال کے، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتن سے، ہر قسم کے وسوسہ ڈالنے والے خناس جنوں اور شیاطین میں سے ہم سب کو محفوظ و مأمون فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر ہم کچھ اس والے سے فیصلہ کریں گے کہ ہم مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں گرامر کے اندر کے جو صاف صاف ہیں، آسان بھی ہیں، ان کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ صورتوں کو بھی دیکھتے چلیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔